یاسر وائس چینل کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ ناظرین، ایک حسین عورت جس کے نرم ہاتھوں کی انگلیاں ستار بجاتی تھیں، کیا اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اسے دشمن فوج کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا؟ مگر ایسا ہوا۔ تاریخ ہمیں اس کی کہانی سناتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی کے نازیوں نے فرانس پر قبضہ کیا تو برطانیہ نے دشمن پر نظر رکھنے اور اطلاعات حاصل کرنے کے لیے اس عورت کو جاسوس بنا کر فرانس کے مقبوضہ علاقوں میں بھیجا تاکہ وہ انہیں دشمن کی خبریں دے سکے۔ ناظرین، نازیوں کے مقبوضہ علاقوں میں بھیجی جانے والی یہ پہلی خاتون بھی تھی جسے ونسٹن چرچل کے اعلیٰ خصوصی مشن کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس مشن کے دوران دشمن نے اسے دھر لیا اور کوشش کی گئی کہ وہ سارے راز اگل دے، مگر اس نے ایک لفظ تک منہ سے نہ نکالا۔ گرفتاری کے بعد اسے جرمنی کے جس کیمپ میں رکھا گیا وہاں اس کے سر پر گولی مار دی گئی۔ اس بہادر عورت کا نام نور النساء عنایت اللہ خان تھا۔ 30 برس کی عمر میں موت کو اپنی ہم جولی بنانے والی اس خاتون کا پس منظر ہی ایسا تھا کہ یہ موت سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ اس کا آبائی تعلق شہنشاہ میسور ٹیپو سلطان سے تھا۔ اس کے ذہن میں اپنے اجداد کی یہ بات بھی شاید تر و تازہ تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کسی خوف کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیا۔ نور النساء عنایت اللہ خان 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ روس کے شہر ماسکو میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد عنایت اللہ خان درویش صفت انسان تھے۔ انہیں ورثے میں صوفی تعلیم ملی۔ پہلی جنگ عظیم سے کچھ عرصہ پہلے یہ خاندان روس سے ہجرت کر کے برطانیہ چلا گیا۔ 1920 میں وہاں سے بھی ہجرت کر کے فرانس آباد ہوا۔ نور کے والد عنایت اللہ خان کا جب انتقال ہوا تو وہ اس کے بہن بھائی کم عمر تھے۔ بوڑھی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری نور کے نازک کاندھوں پر آن پڑی۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب نور کی آنکھوں میں کچھ خواب تھے۔ وہ زندگی کو اپنے انداز میں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ کم گو اور شرمیلی تھی۔ فرانس میں رہتے ہوئے اس نے کچھ عرصہ مغربی اور مشرقی موسیقی کی تربیت بھی حاصل کی۔ ستار سے اس کو بے حد لگاؤ تھا۔ شاعری لکھنے کی ابتدا کی، بچوں کے رسالوں میں کہانیاں لکھنے لگی اور ریڈیو سے بھی خود کو وابستہ کیا۔ 25 برس کی عمر میں اس کی پہلی کتاب 20 جاتک کہانیاں لندن سے شائع ہوئی۔ یہ مہاتما گوتم بدھ اور بدھ مت سے بہت متاثر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کچھ اس طرز کی کہانیاں لکھیں۔ 1940 میں جب دوسری جنگ عظیم کی ابتدا ہوئی اور اس سے فرانس متاثر ہونے لگا تو نور النساء کو خاندان ساحلی راستے سے فرار ہو کر کسی نہ کسی طرح برطانیہ پہنچ گیا۔ حالات تبدیل ہو گئے۔ شاید نور کی ترجیحات بھی، اس لیے اس نے خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی سنگ دل دنیا میں قدم رکھا۔ وہ اپنے والد کی امن پسند اور صوفی سوچ سے بہت متاثر تھی۔ شاید اسی لیے اس نے نازیوں کے ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس نے عملی طور پر قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور رائل ایئر فورس میں آلات فراہم کرنے والی فوجی خواتین میں بھرتی ہو گئی۔ وائرلیس آپریٹر کی تربیت حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم میں بم باری کی تربیت دینے والی درسگاہ میں بھی اسے بھیجا گیا۔ اس نے اپنے شعبے میں مزید ترقی کے لیے کمیشن پاس کیا اور اسسٹنٹ سیکشن آفیسر کے عہدے تک جا پہنچی۔ ناظرین، نور النساء عنایت اللہ خان کا تبادلہ ونسٹن چرچل کے اعلیٰ خصوصی مشن برائے فرانس میں ہو گیا۔ یہ برطانوی فضائیہ اور فرسٹ ایڈ نرسنگ کے شعبے میں بھی تبادلہ کر کے بھیجی گئی۔ اس دوران اسے کئی طرح کے تربیتی ادوار سے گزارا گیا۔ اس کے افسران کا خیال تھا کہ اسے فرانسیسی زبان پر مکمل عبور ہے اور یہ ریڈیو جو اس جنگ میں بہت اہم آلہ تھا اس کی ماہر ہے، لہٰذا اسے خفیہ ایجنٹ کے طور پر مقبوضہ فرانس بھیجنے کی تربیت دی جائے اور پھر اس خیال کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس دوران اس نے اپنا نام نور النساء عنایت اللہ خان سے بدل کر فرضی نام نورہ باقر رکھا۔ نرس کے روپ میں یہ فرانس پہنچائی گئی۔ یہ وہی ملک تھا جہاں کچھ عرصہ پہلے تک یہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک عام لڑکی کی حیثیت میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ فرانس میں ڈاکٹروں اور نرسوں کے روپ میں جتنے جاسوس بھیجے گئے وہ پہلے پکڑے گئے۔ نور گرفتار ہونے سے بچ گئی۔
وہاں اس نے اپنا خفیہ نام میڈرن رکھا۔ وہ اس علاقے کے خطرات کو بھانپ چکی تھی اور واپس لندن آنا چاہتی تھی، مگر اسے فرانس میں رک کر برطانیہ کے لیے معلومات بھیجنا رہنے کا کہا گیا۔ وہ اکیلی تھی، مگر اس نے اپنا فرض پوری طرح سے نبھایا۔ وہ مستقل بنیادوں پر مقامات بدل بدل کر برطانیہ پیغام بھیجتی رہی۔ اس عرصہ میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان نور ہی واحد رابطہ تھی۔ نازی فوج کو اس نے تگنی کا ناچ نچایا اور آخرکار 1943 میں فرانس کے ایک مقام سے گرفتار ہوئی۔ نازی فوجی اس سے کچھ نہ اگلوا سکے، البتہ ان کے ہاتھ نور کی وہ ڈائری لگی جس میں ترسید شدہ معلومات کی تفصیل درج تھی۔ نور اور اس کی 3 دوسری خواتین ساتھیوں کو 13 ستمبر 1944 کو جرمنی کے ایک کیمپ میں گولی مار دی گئی۔ نور النساء عنایت اللہ خان نے نہایت آبرومند انداز اپنایا اور اپنے ملک کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میسور کی شہزادی اور لندن اور پیرس کی ہیروئن نور النساء عنایت اللہ خان سے جب آخری وقت میں پوچھا گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے تو اس نے صرف ایک لفظ کہا جو تھا آزادی، اور پھر اسے آزاد کر دیا گیا۔ وہ درد کی زندگی کا ساتھ چھوڑ گئی اور فرانس کے شہر پیرس میں فضل منزل، جہاں نور النساء نے اپنی زندگی کے خوبصورت دن بسر کیے تھے، وہاں اب بھی اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔